إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی لائق و زیبا ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام پیش و جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت مبارکہ میں خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے سیرت النبی آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ تقریباً 3 ہفتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ ڈالے جانے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح کفار و مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کا خطبہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔
اسلام ایک مکمل دین ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حالات کے مناسبت سے جن چیزوں کی ضرورتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء و مرسلین کو عطا فرما دی۔ چونکہ اس اسلام کا آخری ایڈیشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور پھر آپ کی بعثت و رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ عرب عجم سب لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی رسالت تھی۔ اسی پر بس نہیں، گزشتہ نبیوں کے لیے مدتیں متعین تھی، اوقات متعین تھے، بستیاں مقرر تھی، اور قوموں کی تعین بھی کر دی گئی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اس زمانے میں جتنے لوگ موجود تھے، آج تک جتنے لوگ موجود ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ موجود رہیں گے، ان تمام کے لیے اللہ نے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس مناسبت سے قیامت تک کے لوگوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی، ان تمام چیزوں کی وضاحت یا تو اللہ نے اختصار کے ساتھ قرآن میں کر دیا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کاملی جامہ پہنا کر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے سامنے صاف اور شفاف اسلام پیش کر دیا۔ اب اس اسلام میں نہ کسی قسم کی ملاوٹ کی حاجت ہے، اور نہ اس میں کسی قسم کی کٹانے اور الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ مذہب اسلام حشو و زوائد سے پاک ہے اور قط و برز سے صاف ہے، نہ اس میں بڑھا سکتے ہیں نہ اس میں گھٹا سکتے ہیں۔ ہمیں اسی اسلام کی ضرورت ہے جس اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج بظاہر ہمارے حالات کچھ لگ رہے ہوں تو اسلام کی ویسی تشریح نہیں کی جا سکتی جو موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس میں کسی قسم کی خامی یا زیادتی یا گھٹانا بڑھانا پائے جائے، بلکہ ہمیں ایک آئینہ وہی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا آئینہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اور آپ نے 63 سالہ زندگی میں سے بطور خاص 23 سالہ نبوی زندگی کو عوام و خواص کے سامنے کس طرح پیش کیا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے مسلم ہے اور پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، چاہے عصبیت کی بنیاد پر، تنگ نظری کی بنیاد پر اس حقیقت کا اعلان نہ کیا جاتا ہو، لیکن سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی انسان مانتا ہے دنیا کی سب سے مقدس ترین سرزمین مکہ المکرمہ ہے۔ یہ بھی انسان تسلیم کرتا ہے کہ دنیا کے تمام تر مذاہب میں سب سے بہتر مذہب اسلام ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے تشریف لائے تھے۔ ان چیزوں کے باوجود سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ سے سب سے اچھے مذہب کی تبلیغ کرنے کی بنیاد پہ نکال دیا گیا، اور نکالے جانے سے پہلے ایسے حالات ان کے ساتھ بنائے گئے، یا تو خود نکلنے پہ مجبور ہو جائے
اور اگر نہ نکلے تو ان کے قتل کے در پہ ہوا جائے۔ تفصیل اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ انسان جن کی باتیں 40 سال تک مانی جاتی رہی، وہ انسان جس کے پاس امانتیں رکھی جاتی رہی، وہ انسان جن سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا رہا، جب تک انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا، اپنی رسالت کا پرچار نہیں کیا، عقیدہ آخرت کو اجاگر نہیں کیا، اس زمانے کے عوام و خواص ان کے لیے پلکیں بچھایا کرتے تھے اور اپنے سروں پہ بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جس دن انہوں نے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اسی دن سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ لیکن مخالفت کے نتیجے میں آپ نے صحیح چیز کی دعوت و تبلیغ کو ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں۔ نتیجے میں جن لوگوں نے آپ کا سپورٹ کیا، عرب میں خاص طور سے خاندانی چیزوں کا اعتبار بہت ہوتا تھا۔ کوئی انسان اس میں سے نکل جاتا، لیکن اگر خاندان کا کوئی ہونہار انسان ہوتا، اس کی باتیں اچھی ہوتی، لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے، اس کے باوجود ان کا سپورٹ کیا جاتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں آپ شیب ابی طالب کی محصوری کا مطالعہ کریں، 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا شیب ابی طالب میں پہاڑی کے گھاٹی میں آپ کو بند کر دیا گیا، آپ باہر نکل نہیں سکتے تھے، سودا سلب بآسانی سے خرید نہیں سکتے تھے، دوسروں سے ملنا جلنا بھی پورے طور سے اطمینان و سکون کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا، آپ کے خاندان کے جن لوگوں نے ایمان نہیں لانے کے باوجود آپ سے متعلق ہمدردی جتائی، ان تمام کو بند کر دیا گیا۔ تو صرف اس میں سے ابو لہب نکلا، باقی آپ کے خاندان کے سارے لوگ ان کے ساتھ تھے، اور سب کا ناطقہ گویا بند کر دیا گیا تھا کہ آپ سے ملا نہ جائے، انہیں کھانے پینے کوئی سہولیات فراہم نہ کی جائے۔ اس قسم کی پابندی 3 سال تک رہی۔ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ بھئی کیوں ایسا معاملہ ہوا؟ چاہتے تو سماج میں اب گھل مل جاتے، جیسے آج کل مزاج ہے نا، ارے دیوالی کی مٹھائی کھانے میں کیا حرج، اسی ہندوستان میں تو ہم بھی رہتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں، مل جل کے رہو، ہماری سویاں بھی کھا لے اور اس کی دیوالی کی ہم مٹھائی بھی نوش فرما لے، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، کھانے کی چیز ہے وغیرہ۔ صرف دیوالی ہی نہیں ہے، پوجا کے پنڈال میں شرکت آپ کی زیادہ ہوتی ہے، بے محابہ عورت و مرد کا اختلاط ہوتا ہے۔ دیندار طبقہ بھی دیکھا گیا، وہ اپنا چاہے وہ دوست ہو چاہے فیملی ہو، برقع انہیں اڑھائے ہوئے پوجا کے پنڈالوں سے گزر رہے ہوتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی دور سے، پورے دور سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ قل یا ایھا الکافرون کا نزول اسی لیے ہوا۔ آج اس دین کے ماننے کے دعوے دار ہم ہیں، لیکن ہم نے دین کو چوچو کا مربع بنا دیا ہے کہ اللہ بھی خوش رہے اور محلہ بھی خوش رہے۔ اسلام اس کا نام نہیں، اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھوڑی سی نرمی اختیار کرتے، آرام و سکون کے ساتھ رہتے، وہ چلتا رہتا، ان کا کاروبار بھی چلتا رہتا، ان کی دعوت و تبلیغ بھی چلتی رہتی۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، برات کا اعلان کر دیا، نہیں، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ بہر اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں رحم ڈالی۔ 3 سال کے بعد وہ محصوری کا اور قید و بند کا زمانہ ختم ہو گیا، باہر لوگ آئے۔ ایک بار پھر لوگوں نے ابو طالب کی خدمت میں حاضری دی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہے، اور 42 سالوں تک وہ خدمت انجام دینے والا انسان جیسی خدمت باپ بھی انجام نہیں دیتا ہے۔ اس کی خدمت میں آگے کہا کہ آپ کی طبیعت تو خراب رہتی ہے، اپنے بھتیجا کو ایک بار پھر سمجھا لیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد
ہماری جانب سے کسی قسم کی کارروائی ہوئی تو لوگ ہمیں کہنا شروع کر دیں گے جب تک چچا تھے تو کسی نے کارروائی نہیں کی، اور جو ہی چچا کا خاتمہ ہو گیا لوگوں نے الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھتیجا کو بلایا، اپنے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ابو طالب نے کہا بھائی ذرا اس کو دیکھ لو۔ آپ نے پھر وہاں کہا کہ ہماری جانب سے یہی اعلان ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ آپ کامیابی اگر ان کے باتوں کے ماننے میں تصور کرتے تو سن لیجئے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کامیابی ملے گی، یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی، عرب بھی کامیابی، عجم کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ آپ صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیجیے۔ بھتیجا کی بات پر چچا خاموش ہو کے کچھ نہیں بولا، لیکن سپورٹ کرنے کا جو تہیہ انہوں نے کیا تھا اسے جاری و ساری رکھا۔ طبیعت ان کی بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ وقت متعینہ وہ بھی آ گیا جو سب کے ساتھ آنا ہے، ساری اکڑ نکل جائے گی، سارا کر و فر ختم ہو جائے گا، ساری شان و شوکت خاک میں مل جائے گی، یعنی موت کا وقت ان کا آیا۔ کچھ لوگوں نے رجب کا مہینہ قرار دیا، کچھ لوگوں نے شعبان کا مہینہ قرار دیا، کچھ لوگوں نے رمضان کا مہینہ قرار دیا، یعنی نبوت کے 10ویں سال وہاں سے نکلے ہی تھے اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور انسان نما شیطان بھی وہاں موجود ہے۔ مجلس دوستی کیسے لوگوں سے ہونی چاہیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمن نے ایک اچھا سبق ہم کو دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا چچا میرے کان میں کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم اللہ سے سمجھ لیں گے۔ زندگی بھر آپ نے اعلان نہیں کیا، لیکن میرے کان میں تو کہہ دیجئے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دوں گا۔ وہیں پر ابو جہل اور جیسے اور بھی لوگ موجود تھے، کہا ابو طالب اخیر وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا بابو چھوڑ دو، ہم عبد المطلب کے دین ہی پر رہیں گے۔ اس کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب غور کیجئے، اگر آپ کے دوست احباب آپ کے اس وقت میں پہنچے جن کا دین و ایمان سے لینا دینا نہیں ہو تو وہ آپ کو الٹی سیدھی پٹی پڑھانا شروع کریں گے۔ اگر کوئی انسان آخر وقت میں بھی آپ کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہے تو آپ کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی یا ان کی باتوں کا اعتبار نہیں رہتا، لیکن دوست احباب جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتوں کا اثر رہتا، اور بطور خاص باپ دادا کی جو اندھی تقلید ہوتی ہے وہ دین و ایمان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ ابو طالب محروم کر دیے گئے، ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوا میں بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو طالب کے انتقال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست صدمہ پہنچا، دھچکا لگا۔ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن ظاہری طور سے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت آپ کے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے کچھ نہ ہونے پائے، جس کو جو بات کرنا ہو مجھ سے بات کرنا۔ یہ سپورٹ آپ کا ٹوٹتا ہوا نظر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ داعیوں کو قرآن مقدس کی آیت پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اے نبی، آپ جسے ہدایت دینا چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ آپ نے چچا کے لیے بھرپور کوشش کی لیکن چچا دولت ایمانی سے محروم رہ گیا۔ آپ کی محنتیں یہاں کارگر ثابت نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دینا چاہ رہا تھا۔
کتنی بڑی بات اندازہ لگائیے، جس گھر سے لوگوں کو ہدایت کی روشنی مل رہی تھی اس گھر کے لوگ بھی ہدایت سے محروم ہیں۔ اسی پر بس نہیں، ایک چیز کی وضاحت آپ کو کر دیں، بڑی عقیدت مندی لوگوں کی ہوتی ہے، فلاں کی نظر کرم ہو جائے، فلاں بزرگ ایک مرتبہ دیکھ لے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ بڑے لوگوں سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جائے۔ اور یہ عقیدہ لوگوں نے کیا کیا، اگر کسی بزرگ نے کسی انسان پر نظر کرم ڈال دیا اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص و محبت کی نگاہ سے خواجہ ابو طالب کو نہیں دیکھا تھا؟ ان کے ایمان لانے کی کوشش نہیں کرائی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تو رائے گاہ چلی گئی۔ آپ کی نگاہ کرم کے باوجود حضرت ابو طالب ایمان سے محروم رہ گئے، لیکن دنیا میں گلی میں رہنے والا ولی ایسا بن جاتا کہ وہ انسان کسی بھی نگاہ ڈال دے اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ عقیدے کی درستگی کا خیال کیجیے۔ قرآن مقدس نے اس حقیقت کا اعلان کیا اور کہا انک لا تہدی من احببت۔ اللہ کے نبی کو خطاب ہے، اے نبی آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں اظہار خیال کیا کہ ہدایت سے تو محروم رہ گئے، لیکن ضرور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم مغفرت کی دعا مانگیں گے۔ اور اپنے دعا بھی شروع کر دی۔ کیا کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ زندہ وہ انسان تھا، ان کے لیے صحت و عافیت کی دعا کی جا سکتی ہے، ان کی ہدایت کی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن کسی مشرک کے حق میں مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ درباری ملا کی جانب سے بڑے بڑے دنیاوی شخصیتوں کے مرنے پر قرآن خوانی کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ کلکتہ میں مدر ٹریسا بنی، ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں قرآن خوانی کا نظم بھی ہوا۔ اندرا گاندھی کی موت واقع ہوئی، باضابطہ مولوی ٹائپ کے لوگ دکھائی دیے جو ان کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں۔ جب ابو طالب جیسے انسان کی مغفرت کی دعا مانگنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے منع کیا ہے، تو دنیا میں کون اتنی بڑی شخصیت ہو گئی کہ جن کے بارے میں دعا کرے اور جن کے لیے مغفرت کی بھیک مانگنا شروع کر دے؟ اور یہ قرآن مقدس ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ سورہ توبہ کی آیت۔ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ ان کے مشرک ان کے زیادہ قرابت دار کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، خاندان کا فرد کیوں نہ ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ کتنی اہم بات اندازہ لگائیے۔ آج کسی وزیر کا انتقال ہوا، جنازے میں مسلم لوگ بھی شریک ہوں گے اور سمجھیں گے یہ تو دینداری نہیں دنیا داری ہے، چل چلاؤ کا معاملہ ہے، رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہے۔ اسی سورہ توبہ میں اس آیت کو بھی یاد رکھیے، جو عبداللہ ابن ابی کی موت واقع ہوئی اور ان کے بیٹے جو اہل ایمان تھے حضرت عبداللہ، ان کی دلجوئی کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور ان کی قبر پہ پہنچ کے ان کے لیے دعا کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی مر جائے ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کے قبر پہ کھڑا مت ہوئیے۔ اور اب جنازہ میں شامل ہو رہے، کیوں؟ دنیا داری ہے، رشتہ داری بھی ہے، رکھ رکھاؤ بھی ہے، ووٹ بھی آپ کو لینا ہے، تعلقات بھی آپ کو استوار رہیں گے۔ مرنے باپ کے مرنے پر اتنے غم کا اظہار نہیں ہوتا جنہیں کسی وزیر کے مرنے پر اتنا غم دکھائی دیتا ہے۔
یاد رکھیے گا، اسلام ہمارا آپ کا باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنے والا دین و دھرم ہے۔ تو آپ نے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ نے منع کر دیا، نہیں کر سکتے دعا۔ چچا کا انتقال ہو گیا، چچا باہر میں نگاہ بانی کرنے والا سب سے اہم انسان، اس کے بعض لوگوں نے کہا 3 دن، یا بعض لوگوں نے کہا 2-3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک کھمبا بھی ہل گیا، یعنی جس خاتون نے اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کر دیا تھا، وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی پہلی شریک حیات ہے، آپ سے 15 سال کی بڑی ہے، ساری دولت آپ کی قدموں میں رکھ دی ہے، ہمیشہ آپ کا خیال رکھا ہے، ظاہری باطنی ساری پریشانیوں کو دور کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے۔ 2-3 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس مناسبت سے اس سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ چچا بھی انتقال ہو گئے اور اہلیہ بھی انتقال ہو گئی۔ باہر میں کسی قسم کی پریشانی ہوتی، حضرت ابو طالب ان کے لیے کھڑے رہتے، لیکن ان کی غیر موجودگی پریشانی ہو چکی ہوتی۔ اب گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو اہلیہ ہمیشہ ہر وقت آپ کے لیے انتظار میں رہتی، کب آئے کہ آپ کے پیشانی سے پسینہ کو پوچھا جائے اور اپنے آجل سے آپ کو سکون اور راحت پہنچایا جائے۔ آج بیوی کا حال کیا ہے؟ وہ اپنے کام میں مست ہے، شوہر اپنا کام میں مست ہے، آیا کھایا پیا کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال تو یہ دونوں سہارے آپ کے ختم ہوئے۔ جو خطرہ تھا، جس کی سنگینی کو خود کچھ کفار و مشرکین نے بھانپا تھا اور ابو طالب کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا تھا، اب ظاہری اندر اور باہر کے سپورٹر بظاہر ختم نظر آئے تو لوگوں نے آپ کی اور پھر صحابہ کرام کی زبردست مخالفت شروع کی۔ اسی موقع پر ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کچھ اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کی شکایت کی، عمار بن یاسر، تو آپ نے فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اہل یاسر صبر کرو، اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے گی۔ کسی نے اور بھی تکلیف کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا سنو، قرآن مقدس کی آیت پڑھی، اور اس سے پہلے آپ نے کہا آپ سے پہلے لوگوں کو لایا جاتا جو کہتا کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اسے گڈھا کھودا جاتا، اس کے سروں پر آرا رکھا جاتا اور 20 سے ان کو چیر دیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ لوہے کی سلاخوں سے ان کی ہڈیوں سے چمڑیاں اور گوشت نوچ لیے جاتے تھے، پھر بھی وہ دین سے پھرتے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ تم سمجھتے ہو ایمان لائے اور معاملہ ختم ہو گیا، ویسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تمہارے سامنے تم سے پہلے والے لوگوں جیسے حالات پیدا نہیں ہوئے، انہیں جسمانی تکلیف کے اندر بھی 2-4 کیا گیا اور جنگوں کے بادل بھی ان پر منڈلائے گئے، انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ اس زمانے کے نبی ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ نبی اور اس زمانے کے مسلمان اپنی زبان سے کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ مدد اللہ کی کب آئے گی؟ کسی نبی کی جانب سے ان کی زبان سے ایسے جملے نکلنا وہ برداشت سے باہر کی بات ہوتی ہے، تب جملے نکلتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ متی نصر اللہ، نبی نے کہا اور ان پر ایمان لانے والوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا گھبراؤ مت، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ یہ ہے ایمان۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایمان کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب تکلیف تو ہونا ہی ہونا ہے، دقت و پریشانی تو آنا ہی آنا ہے،
رکاوٹیں تو آئیں گی. ایسا ایمان کیا ہے کہ سب خوش ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کریں بھی نہیں, ایماندار بھی کہلائیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے بنے. بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال مکہ سے باہر کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ دعوت التبلیغ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. جب علاقے کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہیں سنا, آپ پر ایمان لانے کی کوشش نہیں کی بلکہ مخالفت کی, تو آپ نے مکہ سے 60 میل تقریباً 90 کلومیٹر پیدل سفر کیا. آج سواری کی سہولت ہے, پھر بھی دین پر عمل کرنے اور دین کی بات سننے اور سنانے کا موقع نہیں ملتا. پیدل سفر کیا 60 میل کا. راستے میں جو قبیلہ جو بستی سے گزر ہوتا, اب وہاں بھی لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے, یہاں تک کیا پہنچ گیا طائف. طائف کے 3 بڑے سرداروں کا انتخاب کیا, ان تینوں کے سامنے بات رکھی, جانتے ہیں؟ اس میں سے ایک نے کہا اگر میں تجھے نبی مان لوں, اس سے بہتر ہے کہ خانہ کعبہ کا خلا پھاڑ دوں. یعنی جس طرح خانہ کعبہ کا خلا پھاڑنا ہمارے بس کی باہر کی بات ہے, اس طرح میں تو آپ پر ایمان بھی نہیں لا سکتا ہوں. اس میں سے ایک سردار نے کہا اور اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا, ابھی ہیں. اندازہ لگائیے اس وقت حالت کیا بنی ہوگی. اور تیسرے سردار نے کہا کہ ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے, زبان خاموش رکھتے ہیں. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی مخالفت کر کے عذاب الہی مول نہیں لینا چاہتے, اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہونا ہوگا وہ ہو ہی جائے گا. 10 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے, آپ نے دعوت و تبلیغ بھی کی, لوگوں کو سمجھایا بجھایا. 10 دن کے بعد دیکھا کہ یہاں کارگر نہیں ہو رہی دعوت. آپ نکلے کہ چلو واپس چلتے ہیں. جب واپس چلنے کا ارادہ کیا, آپ کے راستے میں دونوں جانب مخالفین کھڑے ہو گئے, آپ کو تان و تشریف بھی دینے لگے, آپ پر پتھروں کا برکھا بھی برسا دیا. بدل لہو لہان ہوا, آپ کے قدموں کے نیچے جو جوتی پڑی ہوئی تھی, آپ کے جسم سے خون رس رس کروا جمع ہو گیا. کون انسان ہے وہ؟ آپ ان سے بڑے اچھے ہیں. دنیا کا سب سے اچھا انسان اس پوزیشن میں ہے, اس حالت سے دو چار ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا اور اعلان کیا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے, 3 میل کے فاصلے پر, اللہ رحم فرمائے, لوگوں نے اس طرح سے دھتکارا, دوڑایا, پٹا اور آوازوں کو لگا دیا, پتھروں کا برکھا برسا دیا. پھر ایک باغ میں جا کے کچھ دیر کے لیے غش کھا کے گرے, پھر سکون ہوا. اسی میں سے کسی نے کہا کہ بیچارہ پریشان ہے, کچھ کھلا دو اسے. ان کے سامنے کھجور پیش ہوا, پانی پیش ہوا, آپ نے بسم اللہ کر کے اسے کھایا. جس غلام نے یا جس باغ کے مالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تھا, وہ عیسائی تھا, اس کا نام تھا عداس. انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ پڑھا. کیا اس طرح کی جملے تو یہاں بولے نہیں آتے؟ تو آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم تو نینوا کے رہنے والے ہیں. کہا تم جانتے ہو حضرت یونس بن متیٰ کو جانتے ہو؟ ہم جانتے ہیں. بولا ہمارے بھائی ہے وہ, یعنی وہ بھی نبی تھے. اس کے بعد اس عیسائی غلام نے یا عیسائی خادم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور سر چوما. اس کے آقا نے کہا بھائی اس کا کام تو ختم, یہ تو اسی کا ہو کے رہ گیا. جب دریافت کیا تو بتایا اس شخص نے ایک ایسی بات بتلائی ہے سوائے نبی کے کوئی بتا نہیں سکتا. نینوا کہاں ہے, وہاں ایک نبی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے, نبی کے سوا کوئی دوسرا بتا ہی نہیں سکتا ہے. اس مناسبت سے میں نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اپنے آپ کو ان کے سامنے کوئی حوالے کر دیا. نکلے وہاں سے, بتائیے, اندازہ لگائیے, بے ہوشی کی عالم میں باغ میں پڑے رہے, سکون ملا, کھانے کو ملا, بسم اللہ پڑھا, اور پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکلے. راستہ میں بات ہوئی اب جائیں گے کہاں؟ مکہ والے تو آپ کو نکال چکے ہیں, ساتھ میں غلام تھے حضرت زید بن حارثہ, کہاں جائیں گے اب؟ انہوں
انہوں نے کہا کوشش کرتے ہیں۔ تو مکہ کے کئی سردار کو آپ نے کسی کے معرفت خبر بھجوائی کہ ہم مکہ آنا چاہتے ہیں، آپ کو نکال دیا گیا تھا۔ کسی نے انکار، 2 آدمی نے انکار کیا، تیسرے تھے حضرت مطعم بن عدی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے، ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو باضابطہ تلوار کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ یہاں ایسے ارد گرد خانہ کعبہ کے کھڑے رہو، اور محمد اگر آتے ہیں تو ان کو آرام و سکون سے آنے دو، ان کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے۔ دیکھیں اللہ اسباب کیسے پیدا کرتا ہے۔ اس بیچ میں ایک چیز کی اشارہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ آپ وہاں سے نکلے تو وادی نخلا میں کچھ دیر قیام کیا۔ وادی نخلا، کھجورستان، وہاں اپنے قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ اللہ نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا۔ لوگوں نے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی جماعت بھیج دیا، جس کا تذکرہ قرآن مقدس کی سورہ جن میں ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ 15 آیت کریمہ ہے۔ انسان اگر کسی کی مخالفت کرتا ہے اور وہ انسان حق پر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر سے اسباب پیدا کرتا ہے۔ رکاوٹیں جتنی ڈالنا ہو ڈال لیجئے، اللہ نے اسباب پیدا کر دیا۔ وہ اپنے راہ سربستہ میں سے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا، اور یہ تجربہ ہے۔ اس مسجد کے ساتھ بھی لوگوں نے برتاؤ ایسے کیا تھا، پوری مسجد خالی کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کیے، ان لوگوں نے ساتھ دیا جنہیں 20 سال تک گالیاں دی گئی تھی، جنہیں برا بھلا کہا گیا تھا، لیکن ان کی وجہ سے پھر الحمدللہ یہ مسجد پھر اسی انداز سے تعمیر و ترقی سے دوچار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دین پر قائم و دائم رہتا ہے، بظاہر مخالفتیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن آخری اسباب کے طور پر اللہ ایسی سہولیات کو فراہم کرتا ہے کہ مخالفین مخالفت کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور موافقین کی دوسری جماعت تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔